السلام علیکم دوستوں۔ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے کے اندر آ کر رہا کرتا تھا۔ یہاں پر پانی کی بہت ہی زیادہ قلت تھی۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین پر کنواں کھودنے کی ٹھان لی۔ کسان کی لگاتار محنت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا ملا جس کی تلاش ویگیانکوں کو کئی صدیوں سے تھی۔ جی ہاں، پورا کا پورا گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک ایسا شہر جس کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اس سے بھی حیرت انگیز اس کی کہانی ہے، کیونکہ یہ شہر تھا پومپئی، دنیا کی تاریخ کا ایسا بدقسمت شہر جو کہ 2000 سال پہلے 189 عیسوی کے اندر ایسا تباہ ہوا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ دوستوں، اٹلی کا یہ شہر پومپئی نیپلس سمندر کے کنارے پر ایک بڑے آتش فشاں یعنی کہ جوالا مکھی پہاڑ سے کچھ میل کے فاصلے پر موجود تھا، جس کی کل پاپولیشن لگ بھگ 20,000 تھی۔ لیکن اپنی اخلاقی پستی، بدعمالیوں اور ہر طرح کی برائیوں، خاص طور پر قوم لوط کی طرح ہم جنس پرستی کے عمل کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت جوش کے اندر آئی اور اس پوری قوم پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ یہ بھی قوم لوط کی طرح آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی، اور ان کی لاشوں کو بھی فرعون مصر کی لاشوں کی طرح اس حالت کے اندر محفوظ کر لیا کہ جیسے یہ ابھی زندہ ہو پڑیں گے۔ ان لوگوں کی عبرت ناک موت اس حالت کے اندر ہوئی جس گناہ کے اندر یہ اس عذاب کے آنے سے پہلے مصروف تھے۔ دوستوں، پومپئی ایک بہت پرانا رومی شہر تھا جو کہ موجودہ دور کے اٹلی کے ایک علاقے کمپانیا میں نیپلس کے نزدیک موجود تھا۔ یہ شہر 7ویں قبل مسیح کے لگ بھگ آباد ہوا، اور مختلف دور کے اندر مختلف حکومتوں کے انڈر رہنے کے بعد یہ شہر رومن امپائر کے حصے میں آیا، اور پھر شہر نے ترقی کی ایسی منزلیں طے کی کہ یہ اس وقت کے دنیا کے سب سے پاورفل شہروں کے اندر شمار ہونے لگا۔ دوستوں، شہر میں پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کھلی سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہاسپٹل، گھوڑے باندھنے کے ماڈرن استبل، 2 منزلہ مکان اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لون اور ان میں لگے ہوئے فوارے نے اس شہر کو ان لوگوں کے لیے زمین پر ہی جنت بنا دیا تھا۔ یعنی کہ یہ اپنے وقت کے حساب سے اس وقت کا سب سے ایڈوانس ترین شہر تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس کے اندر زیبرا کراسنگ بھی شروع ہوئی۔ یہیں سے کریم کیک کا آوشکار ہوا، اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یعنی مرد اور عورتوں کے ایک ساتھ نہانے کے خیال نے جنم لیا۔ دوستوں، یہ رومن امپائر کے بڑے کمرشل شہروں میں سے ایک شہر تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد آہستہ آہستہ اس شہر کی پہچان ہی بدلنے لگی۔ اجتماعی طور پر نہانے کے غسل خانے اور اس طرح کے بہت سارے بے حیائی کے سینٹر بننے لگے۔ صرف چند دشک کے بعد یہ بے حیائی اس شہر کا ایک عام سا مزاج بن گئی، جس کے بعد اس کی پہچان ایک کمرشل شہر کی بالکل نہیں رہی، بلکہ یہ بڑے آزاد معاشرے یا فری سوسائٹی کا شہر بن گیا۔ یہاں پر نہ کسی طرح کی پابندی اور نہ ہی کسی طرح کی روک ٹوک، ہر قسم کی قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام اس شہر کی پہچان بن گئی۔ دوستوں، اس شہر کا کاروبار تھا جسموں اور لذتوں کا، یعنی ہر جگہ پر زنا عام تھا، اور اس مقصد کے لیے دور دراز کے علاقوں سے دنیا کے امیر ترین لوگ اس شہر کا سفر کیا کرتے۔ دوستوں، آپ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سنا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے اسے زمین سے نستے نابود کر دیا گیا، اور کچھ ایسا ہی معاملہ پومپئی شہر کے ساتھ بھی ہوا۔ پومپئی شہر جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ یہاں پر عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے اور یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات بنانا ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ دوستوں، پیشہ ور عورتیں اس گناہ سے اتنے پیسے کما لیا کرتی ہیں جتنا یہاں پر رہتے ہوئے ایک بزنس مین بھی کمانے کے خواب دیکھا کرتا۔ اسی لیے اس بیہودہ کام کے اندر کئی مرد بھی شامل ہو گئے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ شہر کے شریف لوگ اور بڑے بڑے افسران یا تو اپنے طوائف خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کے بزنس میں شامل رہتے تھے، جو جسم فروشی اور گناہوں کے اس لعنت کے اندر جتنا زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر کے اندر وہ اتنی ہی زیادہ عزت اور اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیویاں بھی آزادانہ تعلقات کی اس لعنت کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور اس کام پر شرم کرنے کے بجائے یہاں کے لوگ الٹا اس کام پر پراؤڈ فیل کرتے تھے۔ دوستوں، اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصویریں اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں
کہ لوگ انہیں آج کے دور کے اندر دیکھ کر بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ دوستوں، اسی سے پومپئی شہر کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور ان کی جنسی رجحان کی منفی ذہنیت کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ آزادانہ جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مرد اور عورتوں کے ہم جنس پرستی کے بدفعلیوں کے اندر بھی جانوروں کی حدوں کو بھی کراس کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور ان لوگوں کو ایک خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی گئی تھی کہ شاید کسی طرح سے یہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ دوستوں، یہ شہر ایک جوالا مکھی پہاڑ ماؤنٹ ویسویوس کے کنارے پر بسے ہونے کے باوجود ہر طرح کے خطروں سے بے فکر معمول کے مطابق اپنے رنگ رلیوں کے اندر مصروف تھا کہ 79 عیسوی کے اندر اس شہر کے قریب موجود اس ماؤنٹ ویسویوس کا جوالا مکھی پہاڑ پھوٹ پڑا۔ یہ اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان کے اندر دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے، اور کچھ ہی دیر کے اندر لاکھوں ٹن وزنی دہکتی ہوئی راکھ پومپئی شہر پر آ گری، اور اس کے 20,000 لوگ جگہ پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ جوالا مکھی پہاڑ آگ اور لاوا کو اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دیا جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں، اور اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 4 سے 6 میٹر یعنی 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوا کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس شہر کی تلاش بھی ناممکن ہو گئی جہاں پر یہ شہر کبھی آباد ہوا کرتا تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ راکھ کا صرف ایک ڈھیر تھا، یہاں تک کہ 1748 عیسوی کے اندر یہ شہر حادثاتی طور پر ایک دن کھوج لیا گیا۔ دوستو، کھنڈرات کی کھدائی نے ایکسپرٹس کو دکھایا کہ یہاں پر تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹ، ریسٹورنٹس، سوئمنگ پولز اپنے بالکل اصل حالت کے اندر موجود تھے، اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس شہر پر یہ عذاب اس وقت نازل ہوا جب اس شہر کے زیادہ تر لوگ اس بدترین گناہ یعنی کہ ہم جنس پرستی کے اندر مصروف تھے۔ دوستوں، اس شہر کی کھوج کے بعد جب ایکسپرٹس نے اس شہر کی کھدائی کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ لوگ مردہ حالت کے اندر اس طرح سے محفوظ ہیں کہ ان کے چہرے کے قد و خال، عذاب آنے سے پہلے کے ایکسپریشن اور یہ تک بتانا ممکن ہے کہ اس وقت یہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے ایسی بےہودہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا، تاکہ انہیں یہ بتایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر یہ گناہ کس قدر سنگین اور ناقابل معافی ہے۔ کیونکہ جو شخص عذاب کے اندر جس حالت کے اندر تھا، عذاب کے بعد بھی اسی حالت کے اندر ثبوت کے طور پر رہ گیا۔ دوستوں، آج بھی جب پومپئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کی لاشیں بے غور و کفن حالت کے اندر اس طرح سے ملتی ہیں جیسے وہ اپنے آخری وقت کے اندر موجود تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد کے اندر لوگ، جس میں مرد اور عورتیں اور بچے اور بوڑھے سب شامل ہیں، کس قدر غلیظ بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ دوستوں، پومپئی کی پکی سڑکوں پر چلتے ہوئے ہر گھر کے اندر موجود کچن، باغات اور چشموں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلیظ استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ یہ آج کے دور کے اندر ان قوموں کے لیے بھی بڑا سبق ہے جو کہ ترقی کی منازل تو طے کر چکی ہیں، ان کے ملک کے اندر ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، لیکن وہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کا شکار ہیں۔ سوسائٹی کو آزاد بنا کر ہم جنس پرستی کو لیگل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں ماضی کے ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے انسانوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جیسے ہی انسان اپنی حد کو پار کریں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رسی کو کھینچ لیا جائے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور میں ملوں گا آپ سے کسی ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔